نے جب سامنے دیکھا تو کیا ہی دیکھتا ہے کہ پورا قافلہ ہے اور قافلے میں طرح طرح کے لوگ ہیں، اور ادھر ادھر جب اس کی نگاہ گئی تو دیکھا کہ سب چاروں طرف پہاڑی پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ لڑکا رونے لگا تو تاجر نے اس کو چپ کرایا اور کہا، بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں، اپنے دیش لے جا رہا ہوں، تم پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ادھر یہ دوسرا والا بھائی یہ بے چین، جب اس کی آنکھ کھلی یہ اٹھا تو چچا سے معلوم کیا کہ چچا میرا بھائی کہاں چلا گیا۔ پورے گھر میں پہلے تو اس نے ڈھونڈا لیکن بھائی ہوتا تب ملتا، اب وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ تو چلا گیا ہے۔ تو کہا، چچا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا بھائی گیا تو گیا کہاں ہے؟ تو چچا نے اپنے پاس بلایا اور کہا، سنو بیٹا اب میں تمہیں سچ بتا ہی دوں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ لڑکا بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا تمہارے بھائی نے مجھ سے کہا ہے اور تمہیں بتانے کے لیے بولا ہے کہ تمہیں میں بتا دوں۔ تمہارا بھائی یہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے دور چلا جائے تمہیں چھوڑ کر، جب تمہارے ساتھ رہے گا تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا، جب وہ باہر کسی کے ساتھ چلا جائے گا، کسی تاجر کے ساتھ، اور وہاں پر جا کے وہ مالدار بنے گا، پیسے والا بنے گا۔ اس نے مجھے بولا ہے کہ میں کسی تاجر کے ساتھ جاؤں گا، میرا ایک دوست ہے ایک تاجر، وہ اپنے ساتھ اسے اپنے دیش لے گیا ہے، اب وہ بہت مالدار جب بن جائے گا تب وہ واپس آئے گا۔ میں ایسے اس کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا، اس نے میری ایک نہیں مانی۔ تو لڑکے نے کہا، چچا آپ جھوٹ بول رہے ہو، میرا بھائی ایسا نہیں ہے کہ مجھے بغیر بتائے چلا جائے، ساتھ میں کھاتے، ہم ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ گھومتے ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اتنا پیار اور محبت ہے ہم دونوں میں۔ آپ بتا رہے ہو کہ میرا بھائی دور دیش چلا گیا اور وہ بھی اس وجہ سے کہ میں مالدار بنوں، میں پیسے والا بنوں؟ چچا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ چچا نے اسے ڈانٹا اور کہا، نکل یہاں سے، میں نے تجھے جو سچ تھا وہ بتا دیا۔ لڑکا چلا آیا، آ کے رونے لگا بیچارہ۔ شام ہو گئی۔ شام کے ٹائم اس کے چچا نے اپنے دوستوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک محفل جمائی دارو شراب کی۔ شراب کے نشے میں دھت تھا، شراب پی رہا تھا اور اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ سنو، آج میں نے وہ کام کر دیا ہے جو بہت پہلے ہی مجھے کر دینا چاہیے تھا۔ دوستوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح کیا کام کر دیا ہے؟ کہا آج میں نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ کہا کس کو الگ کر دیا ہے؟ کہا جو دو بھتیجے ہیں ہمارے، تو وصیت میرے بھائی نے یہ کی تھی کہ جب یہ 18 سال کے ہو جائیں تو یہ مال و دولت، یہ گھر، یہ زمین، یہ سب پیسے ان کے ہو جائیں گے، ان کو مل جائے گا۔ میں کیا پاگل دکھتا ہوں کہ میں 18 سال کے ہونے پر ان کو ساری دولت دے دوں اور میں پیدل ہو جاؤں، میں خالی ہو جاؤں؟ میں اتنا پاگل نہیں ہوں۔ میں نے ایک ترکیب نکالی، ایک ترکیب سوچی کہ اپنے بھتیجوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ تو میں نے ایک کو اپنے ایک تاجر دوست کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور ایک یہیں پر ہے، اس کو بھی میں غلام بنا لوں گا۔ لڑکا یہ دیوار کے پیچھے سے سن رہا تھا۔ لڑکے کو جب یہ پتہ چل گیا، اصلیت پتہ چل گئی، تو لڑکا بہت بے چین ہو گیا کہ میرا بھائی پتہ نہیں کس حالت میں ہوگا، میرے بھائی کو اس جلاد چاچا نے بیچ دیا۔ اب لڑکا اس گھر سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس گھر سے نکلا جائے۔ تو رات ہوئی، رات کے سناٹے میں ایک دن چچا گھر پہ نہیں تھا، رات کے سناٹے میں اس نے کچھ سامان لیا اور یہ گھر سے بھاگ گیا۔ گھر سے بھاگ گیا دور کہیں، اور کہیں دور رہنے لگا۔ ادھر تاجر جو خرید کے لے گیا تھا اس کے بھائی کو، اس نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہے، لڑکا بہت اچھا پڑھائی میں اعلیٰ درجے کی پڑھائی کیے ہوئے ہے، کیونکہ ان کے جب والد حیات تھے تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو پڑھایا تھا، ان دونوں کو پڑھایا تھا، لیکن یہ اب غلامی میں آ گیا، چچا نے اس کو غلام بنا دیا تھا۔ وہ جو تاجر خرید کے لے گیا تھا وہ کام کرنے میں بھی اعلیٰ تھا، پڑھائی لکھائی میں بھی اعلیٰ تھا، ہر معاملے سے اعلیٰ تھا۔ تاجر کی ایک دن نظر پڑ گئی اس پر۔ وہ معاملہ ایسا ہوا کہ تاجر نے اپنا حساب جوڑا، حساب جوڑنے کے بعد اس میں کچھ گڑبڑ ہو گیا،
لڑکے نے بتا دیا کہ یہ چیز اس میں آپ نے زیادہ جوڑ دی، یہ چیز کم جوڑ دی، یہ گڑبڑ کر دیا آپ نے۔ تاجر کا دل جو تھا اس لڑکے پر آ گیا اور کہا کہ یہ لڑکا تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو اسے صحیح سوچ رہا تھا۔ تاجر نے اس دن سے اس لڑکے پر توجہ دینا شروع کر دی، اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک دن تاجر کہنے لگا کہ بیٹے، اب تمہیں کسی چیز کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں نوکروں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے میں تمہیں گود لیتا ہوں، تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں، آج سے تم میرے بیٹے ہو۔ یاد رکھو، میرے ہر مال میں، میرے ہر معاملے میں تم میرے ساتھ رہو گے، میرے ہر حساب کتاب کو اپنے ہاتھ میں تم رکھو گے، آج سے تم میرے بیٹے ہو، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری ساری دولت کے مالک بھی تم ہی ہوگے۔ لڑکے کو بہت زیادہ وہ پیار کرنے لگا، اپنے بیٹے کے جیسا ماننے لگا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ لڑکا اسی لیے تلاش کر رہا تھا کہ اگر کوئی اعلیٰ لڑکا نکل گیا جو واقعی اس کے جیسا ہو تو وہ اسے اپنا بیٹا بنا لے گا۔ تو اب یہ لڑکا خوبصورت بھی تھا، خوبصیرت بھی تھا، اس کو اس تاجر نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب وہ جو لڑکا تھا وہ اس کو اپنے ابا کے نام سے، یعنی ابا جان کہتا تھا۔ اب وہاں پر اسے اچھا لگنے لگا، لیکن دل میں بھائی ابھی بھی بسا ہوا تھا۔ ایک دن تاجر کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جان، مجھے میرے بھائی کی بہت یاد آتی ہے۔ تو اس تاجر نے کہا، بیٹا تم صبر کرو، صبر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ انصاف کرے گا اور تمہارا بھائی تمہیں مل جائے گا۔ ادھر یہ لڑکا جو چچا کے گھر رہتا تھا، یہ بھی چچا کے گھر سے بھاگ چکا تھا، اور کافی دن ہو گئے تھے یہ تلاش کرتے کرتے اپنے بھائی کو، بالکل سوکھ چکا تھا بھائی کے غم میں، اور بھائی کو ہر دن ایسا کوئی دن نہیں جاتا جس دن یہ بھائی کو یاد نہ کرتا ہو، اس کو ڈھونڈتا نہ ہو۔ ایک دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں نکل گیا۔ جنگل میں جیسے ہی پہنچا اسے ایک درویش ملا، ایک بوڑھا آدمی، ایک بزرگ انسان، ایک فقیر ملا، ایک اللہ کا نیک بندہ ملا، اور اس اللہ کے نیک بندے نے اس کو روکا اور کہا، بیٹا جنگل کے اندر مت جانا، جنگل کے اندر اگر چلے گئے تو پھر جنگل کے اندر جنگلی جانور بھی ہیں، تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کس چیز نے تمہیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظروں کا کمال ہی بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ لڑکے نے کہا، بابا ایسی ایسی بات ہے، اور اس کٹھنائیوں سے میں گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، اپنے بھائی کی تلاش میں ہوں۔ تو اس بابا نے، اس بزرگ نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا، سکہ بیچ سے ٹوٹا ہوا تھا، وہ سکہ بیچ سے اس کے دو ٹکڑے تھے، تو آدھا ٹکڑا سکے کا اس لڑکے کو دے دیا اور کہا، بیٹا یہ سکہ اپنی جیب میں ڈال لو، اپنے پاس رکھ لو، جب یہ سکہ مل جائے گا، جب اس کا دوسرا ٹکڑا جب تمہیں مل جائے گا تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی اور خوشحالی آ جائے گی، تم اس دن اتنا خوش ہوگے کہ تم ہی جانتے ہو۔ اس لڑکے نے جب سکہ لیا اور اپنے پاس رکھا تو اسے بڑا سکون محسوس ہوا اس بزرگ کی بات سن کے۔ اس نے کہا کہ جب تمہارا بھائی ملے گا تو یہ سکہ آپس میں مل جائے گا، اور جس کے پاس یہ دوسرا سکہ ہوگا، یہ دوسرا ٹکڑا ہوگا، وہی تمہارا بھائی ہوگا۔ اب اس نے اپنے پاس سکہ رکھا اور یہ وہاں سے چل دیا، اور چلنے کے بعد یہ جنگل کے راستے سے نکلتا نکلتا کئی دنوں کے بعد یہ مسقط پہنچ گیا، یعنی ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہ ایک دن وہ آیا کہ مسقط پہنچ گیا۔ دوسرا والا جو بھائی تھا وہ بھی بے تاب تھا، بے چین تھا، اور بھائی کی یاد میں وہ بھی فکر مند تھا، وہ بھی ڈھونڈتا تھا۔ وہ والا بھائی اور وہ تاجر، یہ دونوں لوگ تجارت کی غرض سے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں وہی جنگل پڑ گیا جس جنگل میں اس لڑکے کو اس اللہ کے بندے نے آدھا ٹکڑا دیا تھا، یعنی اس سکے کا آدھا ٹکڑا دیا تھا۔ تو اسی جگہ پر ان لوگوں کو ڈاکو مل گئے، لٹیرے مل گئے، اور لٹیروں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ لٹیروں کو ان لوگوں نے دھول چٹا دی، بہت اچھے سے مقابلہ کیا، لٹیرے بھاگ گئے، یہ لوگ زخمی ہو چکے تھے۔
زخمی حالت سے جنگل سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں وہی بزرگ سامنے آ جاتے ہیں، وہی بزرگ سامنے آ جاتے ہیں جس بزرگ نے اس کے بھائی کو سکہ دیا تھا۔ آج وہ موڑ بھی آ گیا، وہ دن بھی آ گیا کہ اسی جنگل میں دوسرا والا بھائی اسی بزرگ کے سامنے آ گیا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو، اتنا زخم اور اتنا خون بہہ رہا ہے؟ تو ساری داستان سنائی، لڑکے نے پوری بات بتائی، شروع سے لے کر اینڈ تک پوری بات بتائی کہ یہ معاملہ ہوا اور ایسے ایسے ہم آئے اور ایسے ایسے اس تاجر کے ساتھ اور ایسے ایسے یہ ہمارے والد کے سامان ہو گئے اور ہم لوگ آج تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، اور دل میں خیال یہ بھی ہے، ارادہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بھی ادھر ڈھونڈیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم شہر شہر جاتے ہیں اور دل میں یہی ارادہ اور خیال ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی مل جائے گا۔ تو جب اس نے یہ ساری چیزیں بتا دیں تو اس